الحمدللہ اس بار 6,33,75,000 سے زیادہ دوست احباب نے درود شریف پڑھا ہے۔ ایک دفعہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ، اللہم بارک علی محمد۔ اور الحمدللہ 7,56,000 سے زیادہ اللہ کے فضل سے استغفار پڑھا گیا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور اس کا ہدیہ مبارک ہم سب کی طرف سے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے، تو تھوڑا اس نسبت پہ ہمارا عمدۃ السلوک کے دروس چل رہے ہیں، اور آج جو عنوان تھا یا ہے اگر اللہ نے چاہا تو وہ یہ ہے کہ مرشد کی تلاش، کہ شیخ کی تلاش میں کیا دیکھنا چاہیے، کہ شیخ میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہنچیں، تھوڑی سا اسی کی ایک پری ایمبل سمجھ لیں یا پیش لفظ سمجھ لیجئے کہ ہادی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور مخلوق میں ہادی اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہادی اعظم، رہبر اعظم، سب سے بڑے ہادی، رستہ بتانے والے، سب سے بڑے رہبر، سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے گائیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو میں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی، اس میں کیا آتا ہے یہ سمجھیے نکتہ اس کی حقیقت عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا ساتھیوں کا آسانی ہو جائے، تھوڑا سا ہمت کر لیں تھوڑا سا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے حق تک پہنچو گے۔ اب یہ بتائیے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ جیسے کہتے ہیں، ان سب نے کس کی پیروی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ ان سب کا راہبر کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ تمام صحابہ کی پیروی کرنے سے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ ہم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتے ہیں، اور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچتا ہے وہ اللہ پاک کے در پہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یعنی اب اللہ تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا رستہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچیں، اور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ یہ جو بینچ مارک ہے نا امت کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو معیار بنا گئے، جس کو ہم بینچ مارک کہتے ہیں، جو تربیت یافتہ جماعت ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو گو پیروی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرنی ہے، مگر اس طریقے کو سیکھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی ہوگی۔ عموماً میں اسی موضوع یہی ہے کہ مرشد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا، اب کیا ہمارا تو ڈائریکٹ اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہے، ہم کسی کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو اب دیکھیے، اب پیروی کے لیے جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے گا۔ جہاں حدیث مبارکہ یعنی کتنا پوائنٹ بلینک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سٹیٹمنٹ دے دی، میرے سارے صحابہ حق پہ ہیں، اور تم جس کی پیروی کرو گے حق تک پہنچو گے۔ اس کا مطلب اگر صحابہ سے ہٹ کے کسی اور کی پیروی کی تم نے تو تم حق تک نہیں پہنچو گے۔ اب رستہ اللہ تک، رستہ قیامت تک، اب اللہ تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں میں اس کی حقیقت ایک اور ایڈ کروں، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ ظاہری اتباع اور باطنی اتباع، ایک ظاہری تقلید اور ایک باطنی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج جو ہمارے مسائل آئے ہوئے ہیں نا، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ فقیر کی کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو آج یہ ہم سمجھیں کہ جو آج کے حالات ہیں کیسے تبدیل ہوں گے،
اور آج میری زندگی کا پریکٹیکل حل کہاں ہے؟ آج وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، مفہوم ہے، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوئی ہے، کہ ایک وقت آئے گا کفار تم پہ، مسلمانوں پہ ایسے جھپٹیں گے جیسے دسترخوان پہ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے کہ آؤ یہ ان پہ جھپٹو مسلمانوں پہ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. تو صحابہ نے دریافت کیا مفہوم حدیث مبارکہ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ سے سر فرمایا کہ نہیں، تعداد تو بہت ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ کیا فقر فاقہ اتنا ہوگا کہ بھوک سے مر رہے ہوں گے؟ بولا نہیں، مال بھی تمہارے پاس بہت ہوگا. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً لفظ وہن استعمال کیا تھا کہ یہ تم پہ غالب آ جائے گا، یعنی دنیا کی محبت. اب یہ تھوڑا سمجھیے گا، یہ نقطہ آج کے ہماری جو پریزنٹ لائف ہے اس سے بالکل ریلیٹ کرتا ہے. جب دنیا کی محبت تم پہ غالب آ جائے گی، تمہارے اندر دنیا کی محبت جب غالب آ جائے گی تو پھر تم ذلیل ہوگے، کفار تم پہ حملہ کر رہے ہوں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ اب یہاں پہلا نقطہ، آج ہمارا موجودہ حال کیا ہے؟ دنیا کی محبت کس درجے ہم سب پہ غالب ہے. میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت اللہ والے موجود ہیں، علماء صلاح موجود ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ایکسیپشنز پروف دا رول. حقیقت حال آپ دیکھیے تو ہر آدمی کلی اس کی فکر صبح سے شام تک ایک ہی چیز ہے کہ میری روزی کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، میری آمدنی کیسے بڑھ جائے، میرا کاروبار کیسا بڑھ جائے. یہ منع نہیں ہے، شریعہ کمپلائنٹ ہو، کوئی منع نہیں ہے، مگر شریعت یعنی یہ نقطہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے کیا ہمیں اسی واسطے بھیجا ہے کہ ہم دو چار تھے، 20، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 50 لوگ، اتنے ارب، اتنے ارب، اتنے ارب، محض اس کے لیے بھیجا ہے؟ آپ ارب پتی ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، بہت نعمت ہے پیسہ اگر اس کو صحیح خرچ کیا جائے. یہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں ہے کہ ہم سب کی، اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید پرائیورٹی 2 بھی آخرت نہیں رہی. وہ پرائیورٹی پہلے یہ تھا کہ جی دنیا محبوب تھی، پرائیورٹی 2 پہ دین تھا، اب تو 2 پہ دین نظر ہی نہیں آتا، اب ایک ہی چیز نظر آتی ہے. آپ جس کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، اچھا جی میں نے اتنی ملیں لگا لی، فلانا کر لیا، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اچھا اس کو یہاں بھیجیے گا، یہ آئی ٹی کرے، ابھی یہ کرے، فلان کرے. چلو یہ ٹھیک ہے، پر آخر میں وہ یہ کہیں بات نہیں آتی کہ بھائی آپ نے بیٹے کو کچھ دین بھی سکھا لینا کہ اس کی آخرت بچ جائے. کلی ہماری ایمفسس یہی ہوتی ہے، سارا جو ہمارا پاتھ بن رہا ہوتا ہے، یعنی ہماری جو ترجیحات ہیں، پرائیورٹیز ہیں، وہ صرف ایک رہ گئی ہے، پرائیورٹی 2 پہ بھی دین نکل گیا ہے. ہماری اپنے بچوں کے لیے بھی کیا پلاننگ ہوتی ہے، یہ اسکول، یہ یونیورسٹی، فلانا، پھر امریکہ، پھر کینیڈا، اور پھر وہیں سیٹل ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ابھی کسی نے وہاں سوچا ہے کہ جب میرا بچہ وہاں سیٹل ہوگا اس کے دین کا کیا ہوگا؟ کسی نے جانے سے پہلے یہ ریکی کی ہوتی ہے کہ نہیں کی ہوتی؟ اللہ ماشاء اللہ، کہ جب میرا بچہ وہاں جائے گا تو اس کے دین کا کیا ہوگا؟ اور جب وہ وہاں اچھے $10,000 مہینے کما رہا ہوگا تو پھر اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اور پھر اس کے آگنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ میں ذرا بات شاید آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، مگر حقیقت بتا رہا ہوں. کبھی کسی نے سوچا ہے وہاں، کسی نے، کتنے لوگ کمپلین کر رہے ہیں وہاں کہ ہمارے بچے جو چھوٹے اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کو LGBT اور یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے چھوٹی کلاسوں سے شروع کر دی جاتی ہیں. آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے اور ان کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ایک نسل اگر بچ بھی گئی تو دوسری تیسری نسل کو بچانا بہت بڑا جہاد ہے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نہیں جائیں، ٹھیک ہے جانا ہے، اگر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے، ہجرت کسی وجہ سے کرنی ہے بہت اچھا، مگر کسی نے کبھی یہ سوچا ہوتا ہے؟ نہیں. ٹوٹل پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ باہر چلا جائے گا، اچھی اس کی انکم ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، نہ بچے کے دین کا پتہ، نہ اس کے بچوں کا، آگے نسلیں تو آپ نے رائٹ آف کر دی ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہمارا بھی یہاں، ہم ہی یہیں سے بیچتے ہیں نا، ہماری بھی برین واشنگ یہی ہو گئی نا.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب دین ہی نکل گیا، وہ وہاں کہہ رہے ہیں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اب نو گیٹ کنیکٹڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے محبوب آپ کو ہم نے بھیجا نہیں مگر آپ دو رحمت للعالمین ہیں، عالم کے نہیں، عالمین کے، جہان کے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور رحمت آپ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہیں، یعنی آپ عالم ارواح میں بھی ہمارے لیے رحمت تھے، اس عالم میں بھی رحمت ہیں، برزخ میں بھی رحمت ہیں، حشر میں بھی رحمت ہیں، اور آپ جنت میں بھی رحمت ہے. اور آج ہم کلی، آئی ایم سوری ٹو اسٹیٹ، پارشلی نہیں، آہستہ آہستہ کلی ہم اس رحمت للعالمین سے اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. اگر ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے، انکانشیسلی کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں. وی آر ڈسکنیکٹنگ آور سیلوز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ ہے آپ کا. میں آپ کو واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور دلیل سے کہتا ہوں، میں بھی تو اسکولوں کا ہی پڑھا ہوا نا، تو اس وجہ سے اسی لاجک سے بات کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت انوائرمنٹ کیا تھی، آس پاس کے حالات کیا تھے، کتنی نیگیٹیوٹی تھی، کتنی منفیت تھی، کفر اور ضلالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی ٹو دی ایکسٹریم. تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسٹریم یعنی تنزلی کو کیسے دور کیا. اگر وہ ایکسٹریم تنزلی دور ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس وقت، تو the same thing applies نو. آج کے دور میں تو قدرے، مجیب بھائی آپ بعد میں بات کر لیجیے گا پلیز، لیٹس، یہاں مجلس کے اندر آداب ہو رہے ہیں پلیز یار. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی جی جی. اس وقت تنزلی اتنی زیادہ تھی اور وہ دور ہو گئی، تو آج بھی وہی طریقہ ہے، سولوشن از دا سیم. اب اب ہم حجتی دماغ علیہ کیا ہم گھوڑوں پہ چڑھ جائیں؟ ارے گھوڑوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پہ چڑھنا نہیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہاں سواری استعمال کرو تو ٹھیک ہے. اب ہم عمرے کے لیے پلین پہ جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ جو ہے گاڑی پہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی کہا. یہ جو بہت سارے جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ جی 1400 سال پہلے چلے جائیں. ارے بھائی تم 1400 سال پہلے نہیں گئے ہو نا، تو تم نے کیا کیا کر لیا؟ آج کی دنیا کیا ہے آپ بتائیے مجھے. یہ عقل ہے، یہ LGBT، کیا کوئی یہ شریف العقل آدمی مان سکتا ہے کہ جی 2 مرد بچے پال رہے ہیں اور اس کو بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، وہاں کے اسکولوں میں باقاعدہ ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں؟ یہ عقل ہے؟ یہ تو جانور پنا، یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے. ایک آپ ٹھیک ہے، آپ کرسچن ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، چلو وہ ایک چیز ہے، مگر یہ جہالت کہاں تک پہنچ گئی ہے. کل آپ کہیں گے میری بھائی ایکول رائٹس ہیں، آپ کتے سے شادی کر لیں، آپ بھینس سے شادی کر لیں. ایک منٹ آپ سوچیے، آپ بھی ابھی لگ رہا ہے نا، تو شاید فیوچر میں یہ بھی آ جائے کہ جی اس نے بھینس سے شادی کر لی. تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی گئی اور ہم اس درجے اب ڈسکنیکٹ ہو، وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، یا اگر یوں سمجھیں کہ ہمارا وہ کنیکشن، وہ رابطہ بالکل مدھم پڑ گیا ہے، اور اب ہمارا 99.99% کیا چیز ہے کہ بس اس دنیا میں کسی کی طرح ہم مال، عہدہ، جائیداد حاصل کر لیں تو ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں گے اسی طرح. دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اسلام میں نظام زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب ایکیومولیشن آف ویلتھ منع نہیں کیا. یہ صوفیاء کے یہاں اور ہے کہ ضرورت سے زیادہ صدقہ کر دیتے ہیں، مگر اسلام نے جو فقہ کے مطابق آپ ارب روپے، ارب پتی ہو سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت کے حلال کمائیں، کوئی منع نہیں ہے. مگر آج صحابہ بھی کماتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کماتے تھے، عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اللہ نے ان کو دی تھی وسعت، وہ منع نہیں ہے. مگر ان کی پرائیورٹی کیا تھی؟ کلیئر پرائیورٹی تھی دین، اور یہ سیکنڈری تھا.
کلیئر پرائیورٹی تھی کنیکٹنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کنیکشن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر صحابہ کی جماعت کو آپ بیچ میں سے نکال لیجئے تو آپ بتائیے اگر صحابہ کو ہٹا دیجئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ اللہ پاک نے یہ واسطے بنائے. یہ جو آج ہم جو مرشد تلاش کرتے ہیں نا، اب میں یہ تھوڑی بات یعنی تھوڑا پہلے اس موضوع پہ تو آ جاؤں. آج ہم نے یہ ضرورت ہی سمجھنا چھوڑ دی ہے. جو تھوڑا بہت دیندار گھرانہ ہے، تھوڑا بہت وہاں اگر کوئی ایک بیٹا یا بیٹی ماشاءاللہ کچھ تھوڑا سا دین کی طرف آتی ہے، اس نے داڑھی رکھ لی، بچی نے سر پہ دوپٹہ کر دیا، تو ماں باپ اس کو کیا کہتے؟ بیٹا اتنا مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس بیٹے نے کبھی مرنا نہیں ہے، اس بیٹی نے کبھی مرنا نہیں ہے، اور تم نے مرنا نہیں ہے. اللہ تم سے پوچھے گا ان بچوں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے. یہ بچے جب جہنم میں جائیں گے تم نے بچپن سے ان کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑو. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ پریکٹیکلی، اچھا لگے یا برا لگے. بیٹا تو کتنا اسمارٹ ہے، کلین شیو، ماشاء اللہ. ہائے کاش کہا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی شکل ہے تیرے سے، بیٹا تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اللہ اکبر. جس چہرے کو اللہ پاک محبت سے دیکھتے تھے، آج آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر اس کے برعکس شکل بناتا ہے. اللہ کو پسند آتا ہوگا؟ آپ خود سوچئے. اللہ اس کو محبت سے دیکھتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرا طریقہ کیا ہے. آپ روزے اقدس پہ بار بار عمرے پہ جا رہے ہیں، بار بار حج پہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے. مگر کبھی یہ بھی تو سوچا ہے یہ کہ میں وہاں جاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں. اب کیا ہو گیا دیکھیں ڈسکنیکشن کا حال کیا ہوگا. جن کے کچھ کنیکشن ہیں وہ بھی کیسے مدھم ہیں کہ وہاں جا کے ایسا موبائل پکڑا ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے ہی دیکھا ہے، روزے اقدس کی طرف کی پیٹھ اور سیلفی بنا رہے ہیں. ارے یہ کوئی نائگرا فالز ہے کیا کہ جس میں تم وہاں لکھا ہے فوٹو سپاٹ اور تصویر کھینچ رہے ہو؟ کس جا رہے ہو، کس دربار میں؟ یہ جو دو حضرات نے آج جو نعتیں پڑھی نا، خدا کی قسم یہ ایسی ہیں کہ ان کی تشریح قابل تشریح ہے کہ وہاں لبوں کو جنبش نہیں. وہ کیسا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اجازت لے کے حاضر ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمیں ان کی پرواہ نہیں رہی تو خدا کو ہماری پرواہ نہیں رہی. حقیقت حال یہ بتاتا ہوں. آپ اپنی عقلیں لڑا رہے ہیں نا اتنی پوری دنیا میں، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں خوشحالی کا خدا سمجھتے ہیں، جن ممالک کو، ہماری عقل بھی ذرا دیکھیے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے 33 ٹریلین ڈالر کے ڈیٹس ہیں. اگر وہ اتنے عقل مند ہیں، اب وہ کس طرح، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے، ڈالر کی ڈیمانڈ بنائی ہوئی ہے. مگر اگر وہ ڈیمانڈ نہ رہے تو یہ 33 ٹریلین ڈالر کا ڈیپٹ ہے جس ملک کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں. اگر ان کی اکانومی، وہ کیپٹلزم، وہ سرمایہ داری نظام اگر اتنا کامیاب ہے تو یہ 33 ٹریلین ڈالر کا ڈیٹ کیوں ہے؟ میں عقلی بات بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر میں صرف عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ خیر الگ موضوع ہے. مگر یہاں آج ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ری کنیکٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے مسائل کا حل ایک ہی ہے. اب یہاں ایک عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جی دین کی طرف آ جائیں. میں کہتا ہوں عشق الہی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دین ہم جو آج کہتے ہیں نا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لی، دیٹ از انف. ارے اگر تمہاری عشق والی نماز نہیں ہے، عشق والا روزہ نہیں ہے، عشق والا حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، تو پھر بیکار ہے. اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے؟ میں تو دلوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری قربانیوں کو نہیں دیکھتا. آج ہم نے دلوں کو خالی کر دیا ہے ایز اے ریچول. الحمدللہ، شکر ہے، چلیں یہ بھی شکر ہے، ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، بہترین پیکج لے رہے ہیں، 30 40 لاکھ کا. اچھی بات ہے، منع نہیں ہے کوئی بھی. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ. جو جا رہا ہے اللہ نے اس کو دیا، ضرور جائے، مگر وہ اندر دل کی بھی کیفیت تو کوئی ہو.
وہ کیا کہ چشم تر چاہیے. انہوں نے ایک جو شعر پڑھا نا کہ اس میں زبان کی جنبش کی ضرورت نہیں، چشم تر چاہیے، یعنی اور انہوں نے کہا نا خون جگر چاہیے. تو وہ خون جگر آج ہمارے اندر وہ محبت کا زاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گیا. آج یہ ربیع الاول شروع ہے، بے شک ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مبارک مہینہ، اور یہ کتنا خوشی کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، یعنی اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نعمت، اس میں کوئی شک نہیں ہے پوری عالمین کے لیے. تبھی تو اللہ رحمت اللہ عالمین کہہ رہے ہیں نا. کسی پیغمبر کو اللہ پاک نے کوئی ایسا لقب نہیں دیا جو عالمین کے لیے ہو ماں سوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ کاش اللہ کے عشق اور محبت کو جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے ہیں، کاش ہم نے وہ پہچانا ہوتا. آج ہم عشق سے عاری ہو گئے ہیں. دعوے سے عشق نہیں ہوتا، عشق یہاں ہوتا ہے. جب یہاں عشق ہوتا ہے تو اس عشق کا اظہار بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو اظہار الہی ہے، اور جس طرح صحابہ نے اظہار کیا. اظہار الہی پہلے کیا ہے؟ اظہار الہی پہلے، اس کی کئی اظہار ہیں مگر ایک قرآن بار بار کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. تو جہاں ایک حکم ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، حکم ہے، صحیح ہے. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کی اطاعت کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ ایک مثال کے طور پہ ہم کہیں گے یہ اللہ پاک تو ہمیں شرک سکھا رہا ہے، نعوذ باللہ. آج کل کچھ لوگوں کو نا بڑی حیضہ رہتا ہے شرک 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 شرک. تو قرآن شرک سکھا رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ؟ آپ بتائیے. نہیں، یہ شان ایک طرف جہاں ایک حکم ہے، کیونکہ وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں. مخلوق مخلوق ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مگر اللہ پاک خود کہہ رہا ہے حقیقت میں، یہ جو بتا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی جو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں، جو وہ دیتے ہیں تم لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے کچھ نہیں فرماتے. اب نسبت سمجھ میں آئی؟ اور اور یہ اظہار کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں آپ غور کریں کہ یہ امت کو بتانا ہے کہ جیسے کہتے ہیں یہ میرا نائب ہے. ہم کہتے ہیں نا جو اس نے کہہ دیا وہ میں نے کہہ دیا. جیسے ہم اپنے بچے کے لیے کہتے ہیں، یا اپنے کوئی بزنس میں ہم ہوتے ہیں، ہمارا نمبر 2 ہے، ہم کسی کمپنی سے اس کو بھیجتے ہیں نیگوشیٹ کرنے، تو کمپنی والے بولتے ہیں جی اس کو آپ بھیج رہے ہیں مگر جی کوئی بات نہیں، his word is as good as mine. جو اس نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا، جو یہ کہے گا I'll stand by it. تو اس سے کیا بتاتا ہے؟ سامنے کمپنی کو وہ بتا رہا ہوتا ہے بندہ کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے میرا نمبر 2 یا میرا نائب، اس کو کتنے میں نے پاور دیے، ہاؤ امپورٹنٹ، اس کی ویلیو کیا ہے میری نظر میں، اس کا عہدہ کیا ہے میری نظر میں، اس کی کمپٹنسی کیا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہم نے کہہ دیا. آپ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچان سکتے کہ جو ان نے کیا وہ ہمارا حکم ہے، جس نے جس چیز سے انہوں نے روک لیا اس کا رکنے کا ہمارا حکم ہو گیا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. پھر جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد. اس کی ذرا حقیقت تو سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان نہیں کرنی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میرے محبوب سے عشق کرو میں تم سے عشق کروں گا. میرے محبوب سے عشق کرو. اطاعت عشق کے بغیر بھی پھیکی ہے. حقیقی اطاعت عشق کے بغیر. دل میں گالیاں دے رہا ہے ایک ملازم اور اطاعت تو کر رہا ہے مگر دل میں گالیاں دے رہا ہے، دل اس کا نہیں مان رہا. آپ بتائیے. اور ایک اطاعت ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، وہ اس کی مٹھاس، جو ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے بچے کی، جو اس کی خدمت وہ دل سے کرتی ہے وہ اور ہے، اور جو ایک نوکرانی اسی بچے کی خدمت کرتی ہے کیونکہ اس کا جاب ہے وہ اور ہے. آپ اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ مقصود ہے کہ میرے محبوب پہ
یعنی یہ جو آیا کہ میری محبوب کی مدح بیان کرو، اس پہ درود شریف بھیجو، ہم درود شریف کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. یعنی آج تو یہ حال آ گیا ہے کہ جو دو دیندار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ درود شریف کی مجلس قائم کر رہے ہیں یا آپ کیا بدعت کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا میں عرض کروں، میرا تو خون کھول جاتا ہے. درود شریف اللہ قرآن میں نص سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، اور آپ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ منتیں کر رہے ہیں اور فلانا کر رہے ہیں، اور آپ آ کہتے ہیں یہ درود شریف کی مجلسیں بند کی جائے، یہ کیا فلاں کی طرح تم نے بدعت شروع کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ بظاہر دیندار لوگ، یہ آج یہی ہماری جو ہے نا، یہ سوڈو دینداری ہے، اوپر اوپر سے دینداری. مجھ جیسے لوگ ہیں اوپر اوپر سے، اندر خالی ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. پتہ نہیں ہم یہ جو سارا گھومتے پھرتے ہیں اور یہ مجلسیں کرتے ہیں، یہ تو اپنی انا کے لیے. لوگ مجھے دیندار کہے، واہ کہے، بڑے حضرت اور شیخ اور فو، اور اندر ہماری حقیقت عشق کی یہ ہے کہ ہمیں چپتا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہو رہی ہے، کیونکہ فلاں نے وہ نہیں کیا جس طرح میں کر رہا ہوں. ارے تم جس طرح کر رہے ہو اچھی بات ہے اگر تم کر رہے ہو، مگر وہ قرآن حدیث تو نہیں ہے. ٹھیک ہے تم بھی دین کا کام کر رہے ہو، اللہ کے بندے جب درود شریف کی مجالس ہو رہی ہیں وہ دین کا کام نہیں ہے. اللہ اپنی کتاب میں حکم دے رہا ہے. ہمارے بزرگوں کا کیا معمول تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھتے تھے. علماء دیوبند کو پڑھو تو صحیح، فکر دیوبندیت دیکھو تو صحیح. آج ایک بزرگ فرما رہے تھے فکر دیوبندیت کہیں نہیں ہے. ہاں حق کے کام ہے. وہ ہمارے جو اکابرین یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عشق رکھتے تھے، آج عشق نہیں ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق نہ منگے کوئی ہوں. میں عرض کر رہا ہوں آج تو ایمان بھی ہم سلامت نہیں مانتے، اور جو تھوڑا بہت مانگ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا پہ احسان کر دیا ہے. ارے بھائی جب تک تم آج کے مسائل کا حل آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹو گے نہیں، مٹو گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جس پہ ہم کہتے ہیں فنا فی الرسول، جب تک مٹو گے نہیں تب تک تم فنا فی اللہ تک نہیں پہنچو گے. دیکھیں اب یہ بات قرآن کی میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی صوفی اصطلاحات نہیں ہے. یہ صوفیاء کی تو مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ہاؤ ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ، صحابہ کی ویسے اطاعت کیسے کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کامل اطاعت میں آ جائیں، کیسے کریں. یہ صوفیاء نے اس کا ایک پاتھ مقرر کر دیا. مقصود کیا ہے؟ مقصود تو قرآن اور حدیث پہ عمل ہے، اور قرآن اور حدیث میں واضح ہے جب تک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا عشق ہے اللہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ نہیں آیا؟ آپ ماشاءاللہ سب دیندار لوگ ہیں، قرآن میں نہیں پڑھتے جس کا مفہوم ہے کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی اگر تم نے آواز کی ایسا نہ ہو تو تمہاری ساری نیکیاں غارت ہو جائیں. یہ ہم اس حساب سے ہاں بھائی ادب کرنا چاہیے. آج تو ہم روزہ اقدس میں شور مچاتے ہیں، بڑا فخر ہے ہمیں. ریاست مدینہ منائیں گے روزہ اقدس میں شور مچا کے، انا للہ و انا راجعون. روزہ اقدس میں سیلفیاں بنائیں گے، وہاں ویڈیو کال آن کر کے بھائی تم بھی سلام پڑھ لو بھائی. وہ بات روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے ہم، اور یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عشق ہے. جہاں فرشتے آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور مؤدب ہوتے ہیں وہاں ہم اپنا موبائل فون آن کر کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. انا للہ و انا راجعون. کس بات کو رویا جائے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے کہ ہم لوگ دس نہیں گئے زمینوں میں. جو ہم نے جو بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی ہوئی ہے. تو بہرحال آج یہ محبت، یہ صوفیاء نے جو مرشد کی تلاش ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی؟ مرشد کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایماں تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، علامہ اقبال یہ غالباً، ایماں تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں پر، ایماں تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. جیسے میں نے کہا رہبر اعظم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس رہبر اعظم کی رہبری تک پہنچنے کے لیے اور اس پہ استقامت حاصل کرنے کے لیے مرشد کی تلاش ہوتی ہے. واک دا واک ہمیں کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ وہ مرشد نے کوئی ہمیں واک دا واک کرا دینا یا پڑھ کے جنت میں پہنچا دینا ہے. محنت ہمیں کرنی پڑے گی. وہ رہبر ہے، وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے ہمیں، اور اس کے سارے اس گائیڈنس کا مقصد یہ صرف ہوتا ہے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حقیقت میں پہنچ جائیں
اور والذین آمنوا اشد حب اللہ والی بات تک ہم پہنچ جائے، اللہ کا عشق حاصل کرے جو قرآن کہہ رہا ہے جب. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کر رہے ہیں اور قرآن میں بار بار اظہار کر رہے ہیں. کب دیکھیں قرآن میں میرے خیال دو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارا گیا، باقی یا ایھا المزمل، یاسین، یا ایھا المدثر، جیسے لاڈ میں ادب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ میرے محبوب سے مجھے کتنی محبت ہے. یار میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے، ہمیں پورا قرآن دیکھا جائے تو مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حقیقت میں، کیونکہ عملی قرآن پیدا اگر ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیدا ہوا ہے. اور اللہ پاک نے کتنی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، محبوب. آپ کا جب چہرہ اوپر اٹھتا تھا وہ کعبہ کو جب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ ادھر چینج کیا جائے تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے. اللہ اکبر، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے. کتنی ایسے محبت کی باتیں ہیں. کبھی پہچانا بھی ہے ہم لوگ، بس معراج کا واقعہ آ گیا ماشاء اللہ بیان کر دیا، پہلے آسمان پہ یہ ہوا، دوسرا کور آپ یہ دیکھو، کور یہ دیکھو کہ بڑی ہستی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہاں بہت اولو العزم پیغمبروں میں یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، مگر اللہ پاک کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد، اللہ کی مراد ہے نا، ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتا ہے. تو وہاں اللہ پاک خود جبریل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وسلم اللہ پاک آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں مل جا، اللہ تو اپنا دیدار عطا فرما دے. جیسا دنیا میں کسی انسان کو ہو سکتا ہے استحضار، ہم مگر باندھتے رہتے ہیں نا بار بار اللہ تو. اور وہاں اللہ پاک کہہ رہے محبوب ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں. اور پھر یہ پورا معراج کا واقعہ دیکھیں ود واٹ ڈگنیٹی ان ٹوٹالٹی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا جبریل علیہ السلام ہاتھ پکڑتے اور اللہ پاک عرش الہی پہ ان کو بلا لیتا، بات ختم تھی. مگر کیا ہوتا ہے بیت المقدس لیا جاتا ہے، چلو لے گئے، پھر سارے انبیاء کو جمع کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں ان سے نماز پڑھوائی. کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ پاک اپنے محبوب کا مقام سب کو بتانا چاہتے تھے کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے. اس کی یہ شان ہے. جیسے مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو میں اس کی تعریف بھی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ نمایاں اس کو کروں، سب کو بتاؤں کہ دیکھو میری نظر میں یہ ہے. تو اللہ پاک سب کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری نظر میں میرا محبوب کون ہے. سب میرے محبوب ہیں، 1,24,000 پیغمبر سب میرے محبوب ہیں، سب میرے نیک بندے ہیں، سب میرے ہی قاصد ہیں، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ نرالی ہے. اور کس اعزاز سے براق کی سواری بھیجی جاتی ہے اور کس اعزاز سے، ابھی وقت نہیں ہے، پر بہرحال پورے سفر میں ہر، اگر اس کو آپ عقل سے دیکھیں اور قلب سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب کو دکھا رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میری نظر میں ہے. اب اس سے آگے بھی ایک بات سن لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ذرا ایک منٹ روکیں گے. وما واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ مفہوم ہے اللہ پاک اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا، یہ یعنی صاف اللہ پاک بتا رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے پوری کائنات میں نہیں، جہانوں میں، یونیورسز میں. اسلام تو ویسے ہی ہم تو کہتے ہی ہیں جہان اور عالمین،
اب وہ سائنس بھی تھوڑی تھوڑی پیرالل یونیورسز اور ملٹی یونیورسز اور فلانا تھوڑا سا پہنچی ہے، تھوڑا سا ابھی، مطلب، پر بہرحال تو اللہ پاک اپنے وہ ساری اتنے بڑے نظام کو اللہ پاک کہہ رہا ہے میں ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پتہ نہیں گرتا میرے حکم کے بغیر. سو ایوری تھنگ از ان ٹوٹالٹی کنٹرولڈ بائی دا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری الٹی بھی سیدھی کر دوں گا. اگر یہ مان لیں کہ حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسباب کی دنیا پہ رہتے ہیں نا تو ہم صرف اسباب کو دیکھتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم اسباب اختیار کرو مگر مسبب الاسباب کو دیکھو. اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ پاک تجھے دیکھیں گے تو ضرور، مگر ہمارا یقین اسباب پہ آ جائے نا. ہمارا سب یقین ہے کہ جی آئی ایم ایف پہ قرضہ آئے گا اور فلانی ہمیں ایشین بینک دے گا اور فلانا ملک ہمیں قرضہ دے گا تو پاکستان فلانے سے بچ جائے گا اور فلانے سے بچ جائے گا، فلانے سے بچ جائے گا. فعین اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اور اللہ پاک کہتے ہیں بھائی تم میرے سے رابطہ کرو نا، کیونکہ کرنا تو آخر میں نے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے تو تم میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آؤ. اور طریقے کے کیا معنی ہے کہ قلب سے بھی اور بدن سے بھی. ایک ظاہری عمل ہے اور ایک باطنی عمل ہے. آج چند عبادات کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا بیچارہ طبقہ ہے، شکر الحمدللہ، جو ظاہری عبادات کو تو پکڑ لیا ہے مگر باطن سے مبرہ ہے. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبرہ ہے. وہ اپنے آپ کو عشق الہی سے بھی فارغ سمجھتا ہے، وہ تو اللہ کی یاد کو بیکار چیز سمجھتا ہے. یہ کیا ہے ویسٹ ٹائم کرو، فلانا بڑا کام کرو. بھائی سب کام کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قرآن کو بھی مان لو یار. جب اللہ کی دل سے اطاعت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ پھر آپ کے اخلاق درست ہوتے ہیں، پھر آپ کا تکبر ختم ہوتا ہے، ریاکاری ختم ہوتی ہے، حرص ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتی ہے، خود پسندی ختم ہوتی ہے، آپ کا غصہ ختم ہوتا ہے، جو مخلوق پہ آپ ظلم کرتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے، جو دنیا کی یہ محبت ختم ہوتی ہے جس کی خاطر آپ اس کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور اس کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور یہاں رشوت لیتے ہیں اور فلاں یہ کرتے ہیں. یہ سب اخلاق رسیلہ دور ہوتے ہیں. ہم نمازیں پڑھ لی ہیں اور وہاں رشوت لے رہے ہیں اور وہ حرام کام کر رہے ہیں. کیا کہیں ہم؟ اب تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نا کسی، جو بزنس میٹنگ تھی ہمارا کلائنٹ ہے اس کو ہم نے شراب پلا دی تو کہ ہم نے تو نہیں پینا. اب یہ ہمارا کانسیپٹ بنتے جا رہے ہیں نا، دین پیچھے رہ گیا. بھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ وہاں حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، دلالی کرنا، 10 قسم کے لوگ یہاں گناہ گار ہیں. اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم توڑتے ہوئے کوئی دکھ نہیں، کیونکہ محبت نہیں ہے نا. صرف ہم ٹک مارک کرنا، جو ہمارے میں دیندار لوگ ہیں وہ بھی ٹک مارک کرنا جانتے ہیں. ٹک ٹک نماز پڑھ لی، ٹک فلانا کر لیا، ٹک فلانا کر لیا، ٹک ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امت کی محبت ہے. جب یہاں درخت ہوتی ہے، تمہارا بیٹا بیمار ہوتا ہے. آج ایک بچی نے مجھے کینیڈا سے میسیج کیا کہ اس کے چھوٹے بچے کی کچھ طبیعت معمولی سی خراب ہے، مگر وہ کہنے لگی کہ حضرت میں وہ اس کو کانسٹیپیشن ہے، اس بچے کو چھوٹے سے مثال دے رہا ہوں، آج کا ہی میں نے سنا. تو کہنے کہ میں وہ روتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں. ماں ہے نا. یعنی ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس سے کہیں زیادہ محبت تھی. اور ہمیں بھی حکم دے گئے کہ امت تو ایک جسم کی طرح ہے. اب یہ چیزیں محبت سے ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ پوری امت کو اس وقت غزہ اور فلسطین کی کتنی فکر ہے. پوری امت کو آپ، میں کہہ رہا ہوں، ایک یہ نہیں ہے کہ لوگ ماشاءاللہ محنتیں کر رہے ہیں، یہ ایکسیپشنز پروف دا رول. مگر میجورٹی کا کیا حال ہے ہمارا؟ ہم بہت بے حس نہیں بیٹھے ہوئے. ہم اپنی مستیوں میں اور فلانا ٹورنامنٹ اور کرکٹ ٹورنامنٹ اور فلانا فیسٹیول اور فلانا فیسٹیول. اور وہاں کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟
وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، غیر انسانی. مگر پوری امت، ایک میں جنرل امت کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان نہیں، ساری امت، سارے مسلمان ممالک لے لیں، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق ختم ہو گیا. اب ہمیں بے حس ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی آخر میں یہ دیکھتا ہے، یعنی ملک کے طور پہ بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف اکنامک سینکشنز ہو جائیں، یہ کریں، فلانا ملک کیا کر لے گا، فلانا کیا کر لے گا. وہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا تم پہ غالب آ جائے گی، جب یہ دنیا تمہارے نزدیک اینڈ آل اور بی آل ہو جائے گی، تو پھر تم ایسے بزدل ہو جاؤ گے. اور اس کا نتیجہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آخر میں اب اس کا تدارک کیا ہے؟ مایوسی کی بات نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہم نے کچھ نہیں کی ہیں، نقصان ہوا ہے، تو آج بڑا آسان ہے. آج لیٹس گیٹ بیک آن ٹریک. اور اس میں صرف اتنا ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پہ، صرف ظاہری نہیں، ظاہری ضروری ہے مگر باطنی بھی ضروری ہے. کہ اگر نماز تم نے خشوع خضوع کی بظاہر پڑھ لی اور دل میں تکبر ہے، کام نہیں بنے گا، نماز منہ پہ ماری جائے گی. تو ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے، دونوں لازم ہے. تو آج اگر ہم یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شروع کر دیں، عشق الہی کی محنت شروع کر دیں، ٹو دا بیسٹ آف آر ابیلٹی. اب محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی سے دوستی کرنے کے لیے اس کی دشمنی چھوڑنی ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ، گناہ چھوڑ دیں. جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ چھوڑیں. ایک دن میں نہیں چھوٹے گا، لسٹ بنا لیں. 10 چیزیں ہیں، پہلے ٹارگٹ کریں اگلے 2 ہفتے میں نے ایک چیز چھوڑنی ہے. کامیاب ہو جائیں، آہستہ آہستہ پروگریسو کرو. اب میں نے کوشش کرنی نظروں کی حفاظت سے. پریکٹس چاہیے اس کے لیے. ہو سکتا ہے ہفتہ لگے، 2 ہفتہ لگے، 2 مہینے لگے، کوشش تو شروع کر دو یار. اللہ پاک کی مدد آئے گی پھر، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں. ایسے کئی چیزیں ہم ہر کوئی اپنے میں دیکھ لے اور کر لے. اور پھر ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی اطاعت بڑھاتے رہیں. اللہ کی اطاعت تھوڑی تھوڑی کر کے، تاکہ استقامت کے ساتھ کنٹینیوس بیسس پہ وہ آپ کے اندر آ جائے، عادت پکی ہو جائے. میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ ببل اپ افیکٹ جو ہم میں آتا ہے نا، کہ ایک دن 50 نفل پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن ہم نے پھر 50 پڑھ لیے، اور تیسرے دن 0. تو سلو اینڈ اسٹڈی. اب یہاں وہی بات آتی مرشد کی، کہ یہاں جب ہم کسی سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، جو اس رستے سے گزرا ہوتا ہے وہ ہمیں منع کر دیتا ہے، نہیں 50 نفر نہیں پڑھنے، تم نے 4 ہی پڑھنے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت آپ منع کر رہے ہیں، میرا تو اتنا دل چاہ رہا ہے. وہ ہمیں، اس کو پتا ہے ابھی ہمارا اتنا سٹیمنا نہیں ہے. اگر پہلے دن جا کے ہم نے 400 پش اپس کر لیے ہیں، دوسرے دن بھی شاید کر لیں، اور تیسرے دن پھر ایک ہفتے تک وہ جو ہے نا، وہ آیوڈیکس لگا رہے ہوں گے کہ حضرت بہت برا حال ہے. تو کیا ہے؟ سلو اینڈ اسٹڈی. اور یہ جیسے میں نے کہا، یہ عشق کے لیے، عشق بھی سیکھنے کی چیز ہے. عشق والوں سے ملتا ہے. ان کے ملنے کی ہے بس ایک ہی راہ، ان کے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. عشق قلب سے ٹرانسفر ہوتا ہے. کونوا مع صادقین. عشق ایک ایسی چیز ہے جو قلب سے، عشق والوں کے پاس جاؤ گے تو عشق ملے گا. یہ میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دوں، کہ آپ اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے دل بے چین ہے، آپ 1 گھنٹہ ان کی مجلس میں بیٹھیں اور پھر باہر نکلیں، آپ کا دل بے چین ہو جائے گا. چاہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ تجربے کی بات ہے. آپ یہ دنیا دار لوگوں کے پاس جائیں گے نا، چاہے بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں گی، بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، آپ 1 گھنٹے ان کے پاس بیٹھیں، ویسے اے سی چل رہا ہوگا سب کچھ، 1 گھنٹے بعد جب آپ آئیں گے نا، کوئی نہ قسم کی بے چینی ہوگی آپ کے اندر. آپ کی تجارت، ٹریڈنگ اربوں روپے کی ہے، آپ کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس جا کے 1 گھنٹہ بیٹھیں گے نا، باہر نکلیں گے تو ایک بے چینی تو ضرور ہوگی. یار مزہ تو انڈسٹری والوں کا ہے، دیکھو کیسے سلوٹ پڑتے ہیں، کیا 1000 آدمی اس کے لیے کام کر رہا ہے. یار ہم تو ایسے بیوقوف بن گئے، کون ہمیں جانتا ہے. بے چینی. وائس ورسا. انڈسٹریلسٹ، یہ میں تجربے کی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انڈسٹریلسٹ جب ادھر آتا ہے کسی ٹریڈر کے پاس، وہ کہتا ہے یار صبح سے شام تک وہ ای او بی آئی والا آیا ہوا ہے، اور لیبر ڈپارٹمنٹ والے آئے ہوئے ہیں، اور یونین والے آئے ہیں. یار یہ دیکھو 50 کنٹینر 60 کنٹینر منگاتا ہے، اور چل موڈ بیٹھا ہوا ہے، اور سارا پورٹ پہ جاتا ہے، ویئر ہاؤس سے آگے چلے، یہ سکون میں.
وہ بھی وہاں سے اٹھتا ہے تو بے چین اٹھتا ہے، بولا یار میں نے انڈسٹری غلط لگائی ہے، کاش میں صرف یہیں ہوتا۔ اصل چیز کیا ہے، نہ سکون انڈسٹری میں ہے، نہ وہ اس میں ٹریڈنگ میں، سکون تو دل میں تھا نا، مگر کیونکہ یہ دل بے چین تھے۔ اچھا سملرلی آپ ایسے فقراء کے پاس جا کے بیٹھ جائیں جن کا سیدھا سادہ ہے، وہاں باتیں بھی سیدھی سادی ہیں، تو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جتنا ہم بیٹھیں گے اتنا پرسکون، جب اٹھیں گے ہم کہیں یار بڑا مزہ آیا یار، پتہ نہیں اٹ واز ویری نائس، وی مسٹ میٹ ہم اگین۔ یہ ہوتا کیا ہے، وائی ڈو وی وانٹ ٹو میٹ ہم اگین؟ اس واسطے کیونکہ اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، جب اس کے دل میں سکون ہوتا ہے وہ سکون ٹرانسفر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ بے چین دل بے چینی بناتے ہیں، عشق الہی والے دل عشق الہی بناتے ہیں، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے دل عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے لوگ ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، ان کی مجلس میں آخرت کی محبت ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ روح کے فعل ہیں، پلیز ریممبر، دنیا سے بے رغبتی ہونا اور آخرت کی محبت ہونا یہ دل کا فعل ہے، یہ جسم کا حقیقت میں فعل نہیں ہے، مگر ان کی مجلس میں صرف، اسی واسطے تو شیخ سعدی کہتے ہیں نا صحبت صالح تو را صالح کنت، قرآن کہتا ہے کنو ما صادقین، صرف ان کی صحبت کا یہ اثر ہے۔ یعنی صحبت میں ضروری نہیں کہ کوئی بڑا کلام ہو اور وہ ہو، جو ان کی روح کے ساتھ ہمارا اتصال ایک طرح ہو جاتا ہے، ان کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کا روح ہماری ان کی روح ہماری روح پہ اثر کرتی ہے۔ اور پھر جب ہم اب ٹو وائنڈ اپ، پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئیں گے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، آپ نے یہ 12 حدیث سنی ہوئی ہے، اب اس کو اس زاویے سے دیکھیے کہ ایک مٹی ہوئی سنت جس نے زندہ کی اس کو 100 بدری شہیدوں جیسا ثواب ملے گا، مفہوم حدیث مبارکہ کا آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے۔ ہم جیسا آدمی تو فوراً بیلنس شیٹ لے کے کھول لیتا ہے نا، اچھا 100 بدری شہید، اور ایک جو صاحب نظر ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ایک سنت مٹی ہوئی سنت، ایک تو سنت موقدہ ہے نا، نہیں یا کوئی بھی ایک سیدھے پیر میں پہلے چپل پہننا، اب بظاہر کتنی معمولی سنت تو کوئی نہیں ہوتی، مگر کتنی آسان اور چھوٹی سی نظر بھی نہیں آتی، آپ نے یہ سنت زندہ کر دی، چھوٹی سی، جیسے الحمدللہ ہم نے یہ مد بنوائے ہیں، مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بھیجے تھے، جس میں اتنے پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، تو اب کسی نے اتنے پانی میں اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، یہ سنت آج کل مٹی ہوئی ہے، تو کر لیا تو اس کو اللہ پاک کہتا ہے اچھا تو نے میرے محبوب کی یہ ایک سنت کی ہے، جا تیرے لیے خزانے کھلے۔ واٹ ڈز دس شو کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی ادا جو بالکل ہمیں بہت ہی جس کو موقدہ سنت نہیں کہا گیا، جو فرض واجب نہیں ہے، اس پہ اللہ پاک جو ہے نا اپنے خزانے لٹا رہے ہیں۔ تو جا سنت موقدہ آج ہمارا کیا حال ہے، حضرت فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت تو ان للہ سنت ہی تو ہے، ان للہ ہونا تو یہ چاہیے، سنت ہی تو ہے، اللہ اکبر، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، سنت ہے، اللہ اکبر، بات ختم ہے، اب ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ سے وسلم نے کیا ہے نا، موقدہ ہے غیر موقدہ یہ سب اللہ جانے، بس اللہ نے یہ کہہ دی، یعنی اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، دیکھیے قرآن میں بھی کیا آتا ہے، تھوڑی سی بات لمبی کر لیں گے، قرآن میں بھی کیا آتا ہے محبوب، ان سے آپ کہہ دیجئے مفہوم ہے قرآن کی آیت کا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم تو محبوب ان سے کہو کہ یہ آپ کی اطاعت کریں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویری اسٹرینج، سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ اگر آپ سے محبت ہم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سسن کی اطاعت کریں اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اب یہ بیچ میں محبت نہیں رہی، ادھر محبت ادھر محبت، ادھر صرف اطاعت۔ اب اس اطاعت کا مطلب سمجھیے، اطاعت عشق کے بغیر حقیقی اطاعت نہیں آتی، یعنی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں اس پہ غور کریں تو یہاں حکم ہو رہا ہے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے محبت، اور نیٹ رزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اچھا یہ کیا ہماری طرح اللہ پاک
فگریٹیولی لفاظی فرما رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. لفاظی نہیں فرما رہے، اللہ پاک کی تو حقیقت بیان کر رہے ہیں. اور اللہ ہم سے محبت کرے تو یعنی یہ کہ بادشاہوں کی طرح ہے کہ ایک عام بادشاہ جیسے دنیا میں کہتا ہے بھائی بڑی تعریف کر دی ہم تمہیں، تم نے بہت اچھا کلام پڑھا. اللہ پاک ایسا خالی پی نہیں. جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک ہمیں اس کے خزانے نہیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمارے مسائل، اللہ ہمیں دوست رکھا ہے. ایک ہے ہم کہتے ہیں اللہ تم ہمارا دوست بن جا، جہاں اللہ کہہ رہا ہے تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا. جس کو اللہ دوست رکھے اس کے لیے کوئی پرابلم رہ سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی فکر پریشانی رہ سکتی ہے کیا؟ اس کو انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، سٹریس ہوگا؟ اس کا تو اللہ ساتھ ہے. اور جیسا جب اللہ ساتھ آئے تو آپ مجھے بتائیے جتنے ہمارے چاہے وہ شہر کے مسائل، ملک کے مسائل، امت کے مسائل، اللہ حل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بتائیے اللہ حل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ایک دور ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا، اور میری عمر کے لوگوں نے اور بڑوں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں لوگ بھیک مانگتے تھے. عرب یہ لوگ ہوتے تھے جو قافلے حجاج کے جاتے تھے تو وہ صدقہ خیرات اپنی وہاں نکالتے تھے، ایسا حال تھا. پھر اللہ نے جب اللہ نے چاہا تو کیا ہوا؟ وہ لوگ اچانک بہت فائل نہیں ہو گئے، مگر اللہ نے تیل نکال دیا، پتہ چلا چند سالوں میں ہی وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. اللہ کے لیے تو اتنا آسان، وہ یہ تو ظاہری طور پہ میں نے آپ سے عرض کیا بڑا بڑا آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل؟ اللہ کے لیے تو اس سے بھی آسان ہے. یہ سارے مسائل ہمارے، ہم تو صرف ایک رزق کا ہی مسئلہ دیکھتے ہیں، مگر اللہ پاک تو، اللہ پاک قرآن میں نہیں کہتا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے مسائل وہاں سے حل کریں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور اس کے لیے پہلا یہ یقین کہ اللہ کر سکتا ہے، ایک بات، اور اللہ ہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اب اللہ کے اس نعمت تک پہنچنے کا طریقہ عشق الہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے ساتھ جو محبت والی نماز پڑھو گے وہ میں مانتا ہوں، ورنہ ٹھیک ہے تمہیں جنت دے دوں گا. میرا اپنا آپ دینا جو ہے وہ تو عشق والے دل کو ہی ملے گا. اور وہ کس کو ملے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرے گا. کیونکہ میرے محبوب کا عشق حقیقت میں میرا عشق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے نا وہ اللہ کے عشق کے ذیل میں ہے. اسی طرح جو ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ائمہ کرام سے کرتے ہیں، پھر اپنے مرشد سے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی محبت کے ذیل میں ساری محبتیں. پچھلی مجلس میں جو میں نے عرض بھی کیا تھا وہ مرشد کی کہ کس وقت مرشد کو چھوڑنا ہے، تو میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی نا، آپ کی تکمیل نہیں ہوئی، مرشد کا انتقال ہو جائے تو فوری کسی دوسرے مرشد سے بیعت کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم طالب مولا ہیں، طالب شخصیت نہیں. تصوف میں بڑا ایمفسس ہے، فناف شیخ پہلے ہی منزل ہے، محبت شیخ کی لازم ہے، تبھی آگے پھر فناف رسول تک پہنچتا ہے. مگر حقیقت میں یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے وہ اللہ کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ کے لیے ہو رہی، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور پھر جب یہ طریقہ ہم شروع کر رہے ہیں آج بھی اپنی تین، ڈونٹ وری اباؤٹ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا. آج ہم تہیہ کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں پہلے 23 کروڑ آدمی صحیح ہو جائے پھر ہم صحیح ہوں گے، نہیں. ہو سکتا ہے ہم تبدیل ہونے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، وہ فیصلہ فرما دے، بس کام ہو جائے گا. تو آج یہ تہیہ کر کے اٹھے، جیسے میں نے کہا گناہوں کو چھوڑنے کی محنت، نیکی کو کرنے کی محنت، اور مقصد حیات سے خدا کا نام ہے، پرائیورٹی ون قرب الہی، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ذیل میں بالکل یہ دنیاوی ضرورات پوری کریں. اسلام رحمانیت کا مذہب نہیں ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا 1-2 منٹ مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں رولٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے. اس میں یہ خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ ہم نوالو کے ذکر کے انوار تجلیات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ گزرات سب مٹا دیتے ہیں. میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ.
آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلى اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا اللہ جتنا یہ درود شریف پڑھا گیا استغفار پڑھا گیا اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی جو بھی ہوئی اللہ معاف فرما اور اپنے شایان شان یا اللہ اس کو خوب بڑھا کے اور کامل کر کے اور اپنے شایان شان ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرما اللہ دربار رسالت میں بھی اس کی قبولیت فرما اللہ اس آپ سسم کی شان کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ تو بڑھا چڑھا دے اور دوسرا ہے کہ یا اللہ اس کی برکت سے اللہ ہم کمزور ہیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکے اللہ مگر تو دینے والی ذات ہے اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے پوری امت کے مسائل دور فرما اللہ کل عالمین میں اس کی برکت سے ہدایت کے فیصلے فرما اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما خاص طور پہ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ہمارے غزہ میں فلسطین میں دوسرے ممالک میں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے حاضرین ہیں سب اور غائبین ہیں اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا کہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو دین کا قلعہ بنا امن کا گہوارہ بنا یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق مدارس عربیہ کی حفاظت فرما تینوں حرمین کی حفاظت فرما ختم نبوت کے کام کی دعوت و تبلیغ کے کام کی مدارس کے مکاتیب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے شریروں کی شرارت سے جادو ٹونے فتنے نظر بد سے محفوظ فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما اللہ ہماری اور ہمارے آنے والی قیامت کے تک نسلوں کی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمیشہ اپنا محتاج فرما کبھی دوسرے کا کسی در کا محتاج نہ فرما یا اللہ ہماری جان میں مال میں اولاد میں عملوں میں برکت نصیب فرما فروانی نصیب فرما اللہ ہمارے ظاہری باطنی میں یا اللہ باطن میں خوب فروانی نصیب فرما امن چین سکون نصیب فرما اللہ گھروں میں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما اللہ جن گھروں میں کسی وجہ سے بنا اتفاقی ناچاکی و محبتیں اور الفتیں نصیب فرما اللہ قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین